قابل صد احترام سامعین کرام، محرم الحرام ہم گزار رہے ہیں۔ محرم الحرام کے حوالے سے جو خاص کام کیے جاتے ہیں اور خاص طور پہ ایسے کام جو شرعاً ناپسندیدہ ہیں، خاص قسم کے لوگ اس مہینے کے اندر بعض مقدس ہستیوں کے بارے میں جو ایک نامناسب رویہ اختیار کرتے ہیں، اس حوالے سے مشائخ نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اپنے جو مناسب سمجھتے ہیں انہوں نے وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ بڑی خوبصورت باتیں انہوں نے اور بڑے شاندار قواعد اصول آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ اسی مہینے میں بہت سے کام ایسے کیے جاتے ہیں جو ایک خاص مکتبہ فکر کا شعار ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ لوگ جو مسلکی طور پر، ذہنی طور پر ان کے ہم آہنگ نہیں ہیں، وہ بھی دیکھا دیکھی ان کی نقالی میں وہی کام کرتے دکھائی دیتے ہیں، حالانکہ ان باتوں کا، ان کاموں کا، ان عادات کا شریعت سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں بڑے ذوق شوق سے، بڑے اہتمام سے وہ کام کیے جاتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ انہی میں سے چند باتوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ دیکھیں، دین اسلام مکمل ہو چکا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیات طیبہ میں یہ دین مکمل کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پہ یہ آیت اتار دی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر دیا ہے۔ اب دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے، اور یہ دین دو چیزوں کا نام ہے، قرآن مجید کا اور اس کی تشریح و توضیح، فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں ہم احادیث کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تیسری کوئی چیز دین نہیں ہے۔ اب جب ہم اس دین کو دیکھتے ہیں تو ہمیں محرم کے حوالے سے بہت سی چیزیں ایسی دکھائی دیتی ہیں جو اس دین میں ہمیں نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، نمبر ایک، آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ محرم الحرام کے مہینے میں بکثرت قبرستان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو خاص طور پہ محرم کے مہینے کو قبرستان کی زیارت کے لیے خاص کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح اس زیارت کے دوران ایک کام یہ کیا جاتا ہے کہ قبروں کی عام طور پہ لپائی ہوتی ہے، تعمیر ہوتی ہے، مرمت ہوتی ہے۔ دیکھیں، قبر اگر خستہ ہو گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، تو اس کو درست کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ شریعت ہمیں یہ بات جائز قرار دیتی ہے کہ ایک قبر اگر اپنا وجود کھو رہی ہے تو اس کا وجود وہ برقرار رکھا جائے، تاکہ قبر کا وجود ہو، اس کے اوپر پتھر وغیرہ کی صورت میں کوئی علامت ہو تو متعلقہ جو آدمی ہے، رشتہ دار ہے، وہ قبر کو تلاش کر سکے، اپنے پیارے کے لیے دعائے خیر کر سکے۔ تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے، لیکن بلا وجہ قبر کے اوپر مٹی ڈالنا، اس کی لپائی کرنا، اور خاص طور پہ اس کے لیے محرم کے مہینے کو خاص کر لینا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمومی طور پہ حکم دیا ہے، فزور القبور، قبروں کی زیارت کرو، اس کے کئی فائدے ہیں۔ یہاں آپ نے ایک بڑا فائدہ ذکر کیا ہے، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، اس سے موت یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے، دنیا کی بے ثباتی انسان کے اندر وہ پیدا ہوتی ہے، اللہ کی طرف رجوع پیدا ہوتا ہے، اور بہت سے فوائد ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی دن کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی سال کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن جب آپ اس کو ثواب سمجھتے ہوئے محرم کے ساتھ اور اس کے پہلے عشرے کے ساتھ خاص کریں گے اور ثواب کا باعث سمجھیں گے تو یہ بدعت کے زمرے میں چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا محرم کے ساتھ یہ عمل خاص کر لینا قطعاً درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس مہینے میں ایک دوسرا کام یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ، گرمی کا مہینہ ہم گزار رہے ہیں، شدید گرمی کے ابھی 2-3 مہینے اور بھی باقی ہیں۔ گرمی میں انسان کو سخت پیاس لگتی ہے، اور پانی کا اہتمام کرنا یہ افضل صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل صدقے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا سقی الماء، پانی پلانا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کو کسی دن کے ساتھ، کسی مہینے کے ساتھ، کسی عشرے کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا،
اور بعض لوگوں نے محرم کے پہلے عشرے کے ساتھ پانی پلانا خاص کر لیا، جگہ جگہ پہ پانی کی سبیلیں لگائی جائیں گی، لوگوں کو پانی پلایا جاتا ہے، اور ایک خاص مکتبہ فکر جن کا دین ہی یہ ہے وہ تو یہ کام کرے تو سمجھ آتی ہے۔ وہ لوگ جو خود کو اہل السنہ میں شمار کرتے ہیں، اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، وہ بھی بڑھ چڑھ کے اس مہینے میں سبیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پھر بات صرف سبیل کی حد تک یا پانی پلانے کی حد تک ہو تو کسی حد تک اس کو قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بہت بڑا کام جو ان سبیلوں کے ساتھ منسلک ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ یہ سبیل وہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں بعض جگہ پہ پانی کا اہتمام ہوتا ہے، پانی کا واٹر کولر لگا ہوتا ہے نا، تو اس کے اوپر سبیل فی سبیل اللہ لکھا ہوتا ہے، مطلب یہ اللہ کے لیے ہے۔ لیکن محرم کے پہلے عشرے کے اندر جو پانی پلانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، لوگ کھڑے ہیں اور بڑے زور شور کے ساتھ آپ سے درخواست کر کے آپ کو روک کر کے پانی پلانے کی، پانی پینے کی ترغیب دی جاتی ہے، اور لوگ بڑے ذوق شوق سے پیتے ہیں، اور یہ زیادہ تر سبیلیں جو ہیں وہ سیدنا حسین کے لیے لگائی جاتی ہیں، ان کی طرف منسوب ہوتی ہیں۔ اور جب کوئی نیکی کا کام کسی غیر کی طرف منسوب کر دیا جائے تو قرآن اس کو حرام کہتا ہے۔ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ بھائی میری بات نہیں ہے یہ، آپ قرآن پڑھ لیجئے، 4 چیزیں اللہ نے ہمیشہ حرام رکھی، کبھی وہ حلال نہیں ہوئی۔ ان میں چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ وہ چیز جس کو آپ اللہ کے لیے، جس کو آپ وقف کرتے ہوئے غیر کی طرف منسوب کر دیتے، وہ کسی نبی کی طرف کر دیں، کسی ولی کی طرف کر دیں، کسی صحابی کی طرف کر دیں، کسی امتی کی طرف کر دیں، جب اس کی نسبت آپ کا مقصد یہ ہو کہ یہ اس کے رضا کے لیے ہے، اس کی خوشنودی کے لیے ہے، تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، حلال کی کیٹیگری سے نکل جاتی۔ تو عام طور پہ جو سبیلیں لگائی جاتی ہیں وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی رضا و خوشنودی کے لیے لگائی جاتی ہیں، تو قرآن اس کو وما اہل لغیر اللہ بہ کی کیٹیگری کے اندر شامل کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس نقطۂ نظر سے ان سبیلوں سے استفادہ کرنا، پانی پینا درست نہیں ہے۔ بظاہر آدمی کو پیاس لگی ہوتی ہے، بڑا لذیذ اور میٹھا پانی انسان کو نظر آتا ہے، تو از خود بریک لگنا شروع ہو جاتی ہے، لوگ جاتے ہیں اور پانی پینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ دنیا کا پانی ہے، یقیناً آپ کو لذیذ لگے گا، اس سے آپ کی پیاس بھی بجھے گی، مزہ بھی آئے گا، لیکن یاد رکھیں قرآن ہمیں جو کہتا ہے ہم نے وہ ماننا ہے، اور جب ہم قرآن کی بات مانیں گے پھر اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے لیے اگر آپ کوئی چیز چھوڑ دیتی ہیں اللہ اس سے بہتر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا، اِنَّكَ لَن تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءً لِلَّهِ اللہ آتاک اللہ خیرا من، جب آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے کوئی چیز چھوڑ دیں گے اللہ آپ کو اس سے بہتر دے گا، اور اللہ اس سے بہتر دنیا میں بھی دے سکتا ہے، وگرنہ آخرت میں تو پھر سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک سے آپ کو حوض کوثر سے جام اللہ تعالیٰ پلائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کتنا میٹھا ہوگا، کتنا زبردست اور لذیذ ہوگا، فرمایا من ورد شرب ومن شرب لم یظمأ ابدا، جو وہاں آئے گا وہ پانی پی کے جائے گا، اور جو ایک بار پیے گا دوبارہ اس کو جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اور پھر وہ پانی کتنا خوبصورت ہے، فرمایا کہ ماؤہ ابیض من اللبن احلی من العسل، دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ اللہ کی رضا کے لیے قربانی دیں گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گارنٹی دی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، تو اس لحاظ سے آپ ویسے اللہ کی رضا کے لیے کسی پیاسے کو پانی پلائیں، بہت فضیلت والا کام ہے، افضل صدقہ ہے، لیکن یہ خاص طور پہ یعنی اس انداز سے سبیلیں لگا کر کے یہ جو ایک ہمارا کلچر بن گیا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ پھر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی خاصیت کیا بیان کیا، یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا خاص عمل کیا ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد بقیہ 11 مہینوں میں جو سب سے بہترین افضل روزے ہیں وہ محرم کے مہینے میں ہیں۔ ہمیں تو روزے کا ماحول دینا چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین دے کے گئے ہیں، آپ نے اس مہینے کو نفلی روزوں کا مہینہ قرار دیا ہے، اور ظاہر ہے جب آپ نے اتنی فضیلت بیان کی ہے تو صحابہ تو نفلی روزے رکھتے ہوں گے۔ چلو اگر ہم روزہ نہیں رکھتے کم از کم ہم روزوں کے لیے ایسا ماحول تو نہ بنائیں کہ دیکھنے والا بیچارہ روزہ رکھ ہی نہ پائے، ہم جگہ جگہ کھانے کا، پینے کا اور سبیلوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے شہادت کا نذرانہ پیش کر کے نانا کا دین بچایا۔ ہم کہتے ہیں نانا کا دین بچایا، تو سیدنا حسین کے نانا کا دین تو یہ نہیں تھا۔ سیدنا حسین کے نانا کے دور میں محرم کئی بار آیا ہے، 23 بار آیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، سیرت کی کتابیں پڑھیں، احادیث کی کتابیں پڑھیں، آپ کو یہ طرز عمل وہاں نہیں ملے گا۔
ان کے بعد خلفاء راشدین، خود حضرت حسین کے بابا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا آپ دور مبارک 5 سالہ دور دیکھیں، آپ کو محرم میں سبیلیں نظر آئیں گی؟ کبھی نظر نہیں آئیں گی۔ آپ اہل بیت کا طرز عمل دیکھ لیجئے کہ اہل بیت نے سیدنا حسین کی شہادت کے بعد اس طرح سبیلوں کا اہتمام کیا، کہیں نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو جب یعنی یہ اعلیٰ درجے کے لوگ ان چیزوں کا اہتمام نہیں کر رہے، بلکہ وہ اہتمام ان کی طرف سے، ٹھیک ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور میرا ماننا ہے کہ سیدنا حسین نے اپنے نانا سے دین سیکھا ہے اور نانا کے دین پہ پہرا دیا، اور شہادت کے وقت بھی وہ اپنے نانا کے دین پہ کاربند تھے، روزے کے ساتھ تھے۔ تو اگر سیدنا حسین سے سچی محبت ہے تو پھر وہ طرز عمل اختیار کیا جائے نا جو سیدنا حسین نے اختیار کیا ہے، جو ان کے نانا نے دیا ہے، یہ اصل اور سچی محبت ہے۔ ہمارے ہاں پھر اس کے ساتھ ساتھ وسیع پیمانے پہ کھانے پکا کے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو بیچارے مالی طور پہ کمزور ہیں وہ بھی اچھا کھانا پکا کے تقسیم کریں گے، حلیم پکائیں گے، نان چنے ہوتے ہیں، چاول پکائے جاتے ہیں، کھچڑی پکائی جاتی ہے، اور بھی کئی ورائٹیاں ہوتی ہیں۔ اور پیچھے کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ محرم کے مہینے میں اگر یہ چیزیں تقسیم کی جائیں تو رزق کے اندر برکت ہوتی ہے، اور اس بارے میں کئی روایات بھی بنا لی۔ محترم بھائیو، کوئی روایت ثابت نہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یہ کوئی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نانا کا دین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نانا کا دین وہی ہے جو کتاب و سنت کے اندر ہے، اور کتاب و سنت کے اندر ایسی کوئی بات نہیں۔ اور پھر یہ کہ خود محرم الحرام کے حوالے سے ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ یہ سوگ کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عورت کے لیے 3 دن سوگ آپ نے مقرر کیا، مرد کے لیے تو آپ نے کوئی حد بندی دی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کسی مہینے کو آپ نے سوگ نہیں بنایا، اور محرم کو ہم نے سوگ کا مہینہ کیا کر کے شادی وغیرہ کا تو سوچا نہیں جا سکتا۔ حالانکہ بعض سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی محرم میں ہوئی، یعنی مختلف اقوال ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ کے اندر جو ان کی کتاب ہے کئی اقوال ذکر کیے ہیں، اور ایک قول یہ ذکر کرتے ہیں وَتَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ فِي أَوَائِلِ الْمُحَرَّم، کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے محرم کے آغاز میں شادی کی ہے، اور یہ شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ سے شادی سے 4 ماہ بعد میں ہوئی ہے۔ یہ آپ الاصابہ کھول کے دیکھ لیجئے۔ تو اگر شادی کی وجہ سے کوئی مہینہ بھائی سوگ والا ہو جاتا ہے، اس میں شادی منع ہو جاتی ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی وفات رمضان میں ہوئی ہے، ماں جی سیدہ خدیجہ رمضان میں فوت ہوئیں، اور کبار ہستیاں رمضان میں فوت ہوئیں، تو پھر ہمیں اس رمضان کو بھی سوگ کے ساتھ منانا چاہیے۔ جبکہ آپ دیکھیں نا سیدنا حسین کی جتنی بھی عظمت ہو، وہ عظمت اور مقام میں اپنے بابا سیدنا علی سے آگے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیدنا علی کی وفات وہ رمضان المبارک کے اندر ہے، اس اتفاق ہے اس میں، تو اس کو کوئی بھی سوگ کا مہینہ نہیں کہتا۔ تو اگر کسی کی وفات یا شہادت کی وجہ سے سوگ کا مہینہ ہو جاتا ہے تو ہماری تاریخ تو ہے وہ عظماء کی شہادتوں کے ساتھ بڑی ہوئی ہے، ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بڑی شہادت ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ جو یعنی کہ نا دیکھا دیکھی دوسروں کی نکالی کے طور پہ ہمارے ہاں یہ جو کچھ امور آ گئے اور ہم نے ان کو دین سمجھ لیا ہے، تو اللہ کے لیے یہ دین نہیں ہے۔ ہمیں دین جو ہے وہ قرآن و سنت سے لینا چاہیے، اور قرآن و سنت نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں انہی پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ مہینہ جو ہے اس کی خاص خاصیت روزے ہیں، اور خاص طور پہ 9-10 کا روزہ ہے، جس کی انشاءاللہ آنے والے دلوں میں مشائخ وضاحت بھی کریں گے۔ تو یہ ہے یعنی کہ نا وہ باتیں جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو گئی ہیں، جن کا کتاب و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جس بات کا ثبوت ہے وہ کیجئے، اسی میں فائدہ اور وہی ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، وما علیہ الا البلاغ۔